بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم نے پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 37 اور 38 کا ترجمہ پڑھنا اور سننا ہے۔ کل جو آیت 36 نمبر ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم تھا، اور پھر معاشرے میں انسانوں میں جو سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق لوگ ہیں ان کا ذکر ہوا۔ آج کی آیت نمبر 37 کے اندر یہ بھی ہماری اصلاح کے لیے پرانی آیات موجود ہیں، جس کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو بخل کرتے ہیں، بخیل، خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا کہتے رہتے ہیں، اور ان کے اوپر جو اللہ کا کرم، فضل، رحمت اس کو چھپاتے ہیں۔ ان کے لیے کیسا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 38 کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں، نمود و نمائش کے، دکھلاوے کے لیے۔ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ان 2 آیات سے یہ بات سامنے آئے گی، اور پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اگر کہیں ہماری غلطی ہے تو پھر مالک ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 37 کے الفاظ سنیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، واو، اور یأمرون، حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کرنے کا، خود بھی بخیل ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا کہتے رہتے ہیں، واو، اور یکتمون، کتم یکتم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور وہ چھپاتے ہیں۔ یہ پھر مضارع کے صیغے ہیں، یبخلون و یأمرون، یکتمون۔ پھر مضارع میں 2 زمانوں کا معنی پایا جاتا ہے، حال بھی اور مستقبل بھی۔ اب بھی ان کی حالت یہ ہے، اور آنے والا جو زمانہ ہے، آنے والا جو وقت ہے، اس کے اندر بھی ان کی حالت یہی ہوگی۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما، جو آتاہ، ان کو عطا کیا، اللہ، اللہ نے، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ دولت ہے، وہ علم ہے، جو چیز بھی ہے، اور اللہ نے جو عطا کیا نا، وہ ان کا کوئی کمال نہیں، من سے، فضل ہی، اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ ان کو عطا کیا، جو کچھ ان کو دیا، اس کو چھپاتے ہیں۔ اس آیت میں
خدا کے دیے ہوئے مال کو بھی اہل ضرورت سے پوشیدہ رکھنے کی مذمت بیان کی ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا ہے، اور وہاں بھی اگر کوئی بندہ چھپا لے کسی کی ضرورت کے وقت پورا کرتے وقت تو یہ شدید گناہ ہے۔ اور اسی طرح وہ صاحب علم جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، جن کے پاس دین کا علم ہے اور وہ لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتے، علم اپنے تک ہی رکھا ہوا ہے، خود ہی عمل کیے جا رہا ہے، لوگوں تک علم کا فیض، علم کا نور نہیں پہنچا رہا، اور ان کے کانوں تک پیغام حق پہنچانے میں بخل سے کام لیتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ کیونکہ علم جو ہے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، علم نور ہے، طالب علم نور۔ علم بھی اگر اللہ نے کسی کو دیا تو بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا یہ لازم ہے۔ فرمایا واؤ، اور اب ان کا انجام، جو بخل کرتے ہیں اور اللہ کی عطا کو چھپاتے ہیں۔ اعتدنا، اعتد تیار کر رکھا ہے، نہ ہم نے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، لے کے لیے، کافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ ایسا عذاب جس کے اندر ذلت و رسوائی ہوگی، صرف عذاب نہیں، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، وہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ان بد نصیبوں کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا۔ بلا شبہ جو لوگ غرور اور فخر کی بیماری میں مبتلا ہوں، جن کو دولت اتنی پیاری ہو کہ وہ ایک دمڑی تک راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ حق میں مال خرچ کرنے سے روکیں عجیب و غریب باتیں کر کے، ادھر تو پیسہ کیوں لگا رہا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ، خود بھی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپائے رکھنا۔ وہ اس قابل کہاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، وہ تو رسوا کن عذاب کے مستحق ہیں جو ان کے لیے بالکل تیار ہے۔ آج کی آیت جو ہم نے سنی سمجھی، اس کے اندر جس بیماری کا ذکر ہے، یہ بخل بہت بڑی بیماری ہے، اس کے مقابلے میں ایک اسراف، وہ بھی بیماری ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ان دونوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ جو بخیل ہے اور اسراف کرنے والا جو آدمی ہے، ان کو شیطان کا بھائی کہا، اور ان کے لیے جہنم تیار، جہنم کی آگ جو ہے وہ تیار ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ان قرآن مجید کی خوبصورت آیات کے علم کے مطابق اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔